ان راتوں میں عمل کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کی تراویح الٹی سیدھی پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس کی بے حرمتی کر کے ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم شب قدر کی رات میں کیا عمل کریں۔ بھائی یہی تو عمل تھا کرنے کا، یہی تو مین عمل تھا جو اللہ کے رسول نے کرا۔ اور یہ حدیث جو ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ شب قدر کے بارے میں ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین علی سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی شب قدر کی رات میں کون سی خاص عبادت کرنی چاہیے، تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں میرے بھائی، شب قدر کی کوئی خاص عبادت حدیثوں کے اندر نہیں آئی جو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا ہو شب قدر آئے تو یہ عمل کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مولوی بیٹھ کے بتا رہے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر کہ شب قدر کی خاص نوافل ہیں، اتنی رکعت یا خاص دعائیں ہیں، تو یہ سب مولوی کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو وہ عمل بتا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول نے کرا ہے شب قدر کی راتوں میں، اور جو آپ کریں گے تو آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کا عمل سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جب نبی نے وہ عمل کر لیا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرا تو سب سے بہتر، سب سے اوپر پرائرٹی اسی عمل کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نبی نے کیا عمل کرا وہ حدیثوں کے اندر ہے، یعنی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، یعنی تہجد کی نماز پڑھائی اپنے حجرے سے باہر آ کر۔ تو یہ کب پڑھائی تھی؟ یہ شب قدر کی راتوں میں پڑھائی تھی۔ پہلی رات 23ویں شب تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 دن تک اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھتے تھے تہجد کی، لیکن 23ویں رات آپ نے باہر آ کر پڑھی تاکہ صحابہ کو ترغیب ہو کہ وہ بھی یہ نماز پڑھیں، ایٹ لیسٹ شب قدر کی راتوں میں تو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ نماز پڑھی 23 کو، پھر 25 کو، پھر 27 کو، یعنی اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڈ راتوں میں نماز پڑھی ہے، یعنی شب قدر کی طاق راتیں ان میں نماز پڑھی ہے۔ 24 میں نہیں پڑھی، 26 میں نہیں پڑھی، لیکن اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور 29 میں آپ باہر نہیں آئے، آپ نے کہا بھائی تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اس لیے اپنے گھر میں جا کر پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو نمازیں پڑھی ہیں نا، تو صحابی بتاتے ہیں کہ یہ نماز ایسے پڑھی ہے، اتنی لمبی پڑھائی ہے کہ پہلی رات جو آپ نے 23ویں رات میں ہمیں نماز پڑھائی تو 1/3 رات آپ نے ہمیں قیام کرایا، یعنی 8 رکعت تراویح اور 3 وتر آپ نے اتنے لمبے کرے کہ 1/3 رات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہمیں تو آدھی رات تک پڑھائی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سفارش کری کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں پوری رات قیام کرائیں، یعنی آدھی رات اور پورا صبح تک کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا تو اس کو پوری رات کا ہی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں تیسری رات یعنی 27ویں شب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے نماز پڑھانے کے لیے تو اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، یعنی اپنی بیٹیوں کو ساتھ میں لے کر آئے، اور ہجوم لگ گیا صحابہ کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ عشاء کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی 15-20 منٹ ہارڈلی بچے ہوں گے۔ ہم نے صحابی کہتے ہیں ہم نے جا کر سحر کری اور فجر کی اذانیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول ان راتوں میں کیا عمل کر رہے ہیں؟ ان راتوں میں عمل کر رہے ہیں نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کی تراویح الٹی سیدھی پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس کی بے حرمتی کر کے ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم شب قدر کی رات میں کیا عمل کریں۔ بھائی یہی تو عمل تھا کرنے کا، یہی تو مین عمل تھا جو اللہ کے رسول نے کرا۔ اور یہ حدیث جو ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ شب قدر کے بارے میں ہی ہے۔ بخاری مسلم میں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہی وجہ تھی اللہ کے رسول پورے رمضان 22 روزے ہو گئے آپ نے باہر آ کر قیام نہیں کیا، اپنے گھر میں اپنے حجرے میں کرتے رہے، لیکن جب طاق راتیں چالو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے 23ویں رات کو اور آپ نے آ کر نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تاکہ صحابہ کو بتائیں کہ بھائی شب قدر کی راتیں چالو ہو گئی ہیں، پڑھو نماز، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ ثواب کماؤ، اب تو اس اجر کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے شب قدر کی راتوں میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جن بیوقوفوں نے 6 دن کی تراویح پڑھی ہے، 10 دن کی تراویح پڑھی شروع رمضان میں، ان کو یہ ثواب کہاں سے ملے گا؟ ان کے سابقہ گناہ، پچھلے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ بشارت تو شب قدر کی راتوں کے بارے میں ہے نا، ان رمضان کے مہینے میں شب قدر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے شب قدر کی راتوں میں عبادت کری، رات کو قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی لمبی قرات کری اس کے سابقہ گناہ معاف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ 10 دن کے پڑھ لیں وہ بھی محروم ہو گئے، جو 15 دن کے پڑھ لیں وہ بھی اس سے محروم ہو گئے، جو 20 دن کی تراویح پڑھ لیں وہ بھی محروم ہو گئے، اور جو بیچارے عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے اندر الٹی سیدھی پڑھ کے ریل گاڑی بھگا کے آ جاتے ہیں وہ بھی اس سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ اگر آپ ثواب پانا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کریں، تراویح کی نماز پڑھیں یا کسی قاری کو مقرر کریں جو بہترین آواز میں قرآن پڑھے اور لمبی لمبی قرات کرائے، یعنی 1 رکعت کے اندر کم سے کم آدھا پارہ تو پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھتے ہیں نا تو سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام ایک ہی رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے. اور آپ نے رمضان کی راتوں میں بھی 3 دن کے اندر ایسی پڑھائی, یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ, یعنی فجر سے پہلے تک سحر تک آپ یہ نماز پڑھا رہے ہیں, تو کتنی لمبی رکعت رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی لگائی تمیم الداری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو وہ بھی 200 300 آیتیں پڑھایا کرتے تھے ایک رکعت کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی پوری رات وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. تو یہ کام کرنے کا شب قدر کے اندر, یہ نہیں کہ آپ نے تراویح 1 گھنٹے کی پڑھ لی عشاء کے بعد, اب آپ آ کر گھوم رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, کباب کھا رہے ہیں, اور پھر رات میں کہہ رہے ہیں بھائی کیا عمل کریں, وظیفے بتا دیں کوئی مولوی صاحب آپ کو. تو کوئی وظیفے نہیں ہے, یہی نماز ہے. اس کے اندر قرآن پڑھنا ہے. کسی قاری کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہو اس کے پیچھے پڑھو, لیکن بہترین قاری جو بہترین نماز میں پڑھائے, ٹھہر کے سکون سے, اچھے انداز میں, جس سے قرآن کا حق ادا ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی قاری نہیں ملتا, سب ریل گاڑی بھگانے والے ہی ہیں, تو ان کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے اپنا اکیلے پڑھو. ٹھیک ہے. قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہو, موبائل کے اندر لے کر پڑھ سکتے ہو, سکون سے آدھا پارہ ایک رکعت کے اندر تو پڑھو. ٹھیک ہے, وہ بھی بہتر ہے. اور وہ نہیں کر سکتے, قرآن بھی ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا چاہتے, تو بھائی اگر چھوٹی صورتیں یاد ہے, 4 5 صورتیں ایک رکعت کے اندر پڑھ لو. کسی کو سورہ فلق, سورہ ناس یاد ہے, سورہ اخلاص یاد ہے, انا اعطیناک الکوثر یاد ہے, ٹھیک ہے, اذا جاء نصر اللہ یاد ہے, تو یہ 5 صورتیں ایک رکعت کے اندر پڑھ لے. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ ہی نہیں پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مین چیز ہے قرآن پڑھیں آپ سکون سے, ٹھہر کے. ٹھیک ہے. لمبے رکوع کریں, 3 4 منٹ کے رکوع کریں, تسبیحات پڑھیں, اس کے اندر دعائیں کریں عربی میں اگر آپ کو آتی ہے تو, سجدے کے اندر دعائیں کریں, سجدے کریں لمبے. یہ ہے اس عبادت کا مطلب, یہی عبادت کری اللہ کے رسول نے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ہو تراویح کی, پھر کہا بھائی اب چلو وظیفہ کرنے بیٹھ جاؤ. نہیں, یعنی جب صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنا لمبا قیام کرایا کہ سحری ہو گئی, تو پھر کون سا قیام کا ٹائم رہ گیا, تو پھر تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے سحری کے بعد فوراً. ٹھیک ہے بھائی. تو مولویوں کے چکر میں نہ پڑے, جو دلیل دے رہا ہے قرآن حدیث سے اس کی بات مانیں, کیونکہ اوتھینٹک بات وہی ہوگی, بات وہی قبول کی جائے گی اسلام کے اندر جو قرآن حدیث کے اندر ملے گی. ٹھیک ہے. ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا عمل سارا ضائع ہو جائے, شب قدر کے اندر آپ بدعتیں کریں کہ بھائی یہ کلمہ بتا دیا مولوی صاحب نے پڑھنے کا, اس سے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے جو گارنٹی دی ہے شب قدر کی راتوں میں قیام کی دی ہے, کہ جو قیام کرے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا راتوں میں, اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں شب قدر کی راتوں میں, یہی ہے. باقی کوئی کچھ اور عبادت بھی کرنا چاہتا ہے, یعنی قرآن پڑھنا چاہتا ہے, بیٹھ کے دعا مانگنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن جو مین چیز جو اللہ کے رسول نے کری ہے, جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے, وہ بہتر ہوگی, اسے پرائرٹی دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا ہوگا نا کہ بہترین عمل کیا ہے, تو آپ بہترین عمل نہیں کر سکتے, اللہ کے رسول کا عمل بہتر ہے, تو وہی عمل کریں جو اللہ کے رسول نے بتایا, یہی نماز پڑھیں. اور اگر کوئی ایسا چاہتا ہے کہ کوئی رات میں یعنی نہیں پڑھنا چاہتا, عشاء کے بعد ہی پڑھنا چاہتا, تو پڑھ لے عشاء کے بعد ہی, لیکن بھائی سکون سے. ٹھیک ہے. ٹھہر کے تحمل سے پڑھے. یہ نہیں کہ ریل گاڑی بھگا دیا آپ نے اور ٹرین بھگا دی اور اتنی جلدی پڑھ کے الٹا سیدھا, تو نماز کی بے ادبی, قرآن کی بے ادبی نہ کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے. سعودی عرب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد وہ آخری عشرے کے اندر کیا کرتے ہیں کہ 4 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں, 2 کر کے. ٹھیک ہے. یعنی عشاء کی نماز پڑھائی, 2 سنتیں پڑھ لی جنہیں پڑھنی ہے, پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد 10 15 منٹ بعد 4 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں 2 کر کے, سکون سے, اطمینان سے. 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے ان 4 میں. ٹھیک ہے. وہ پڑھا کے وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر چلے جاؤں, سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں. پھر رات کو 2 بجے 2:15 بجے پھر وہ دوبارہ آتے ہیں مسجدوں میں لوگ. ٹھیک ہے. اور وہ جو بچی ہوئی 4 رکعت تراویح کی اور 3 وتر ہوتے ہیں, وہ 7 رکعت وہ رات کو پڑھاتے ہیں تہجد کے ٹائم. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, انہیں بینیفٹ مل جاتا ہے عشاء کے بعد کا بھی, عشاء کے بعد بھی اس نماز کا وہ ثواب پا لیتے ہیں. اور جو بہترین ٹائم ہے تہجد کا وقت, اس میں اللہ تعالیٰ پہلا آسمان پہ ہوتا ہے, اس کا بھی انہیں بینیفٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں اور 7 رکعت اپنی تہجد کے ٹائم پڑھ لیں, قرآن لے کر ہاتھ میں یا کسی قاری کے پیچھے, تو آپ کو دونوں ٹائم کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کہنے, سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.